السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں مرتضیٰ زیدی ایڈوکیٹ یوٹیوب کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے قانون میعاد 1908، جو کہ جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں لمیٹیشن ایکٹ 1908۔ یہ وہ قانون ہے جس میں تمام قسم کے مقدمات، یعنی اپیل بھی اور ریویژن بھی اور دوسری چیزیں جو اور ہیں مسیلینیس معاملات، جس میں ٹائم فکس کیا ہوا ہے، تو اگر وہ مقدمات آپ ٹائم پر درج نہیں کراتے یا ٹائم پر دائر نہیں کرتے تو پھر وہ ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے۔ تو اکثر ہم پھر اس کے لیے سیکشن 5 اور سیکشن 14 کا سہارا لیتے ہیں۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ سیکشن 5 اور سیکشن 14 کے تحت جو ہے وہ کون سے کیسز ہیں، اور سیکشن جو 5 ہے اس کی اپلیکیبلٹی جو ہے، یعنی اس کا ہمیں کہاں سہارا مل سکتا ہے۔ اگر ایک اور اب اس میں اس سے ہی منسلک ایک اور معاملہ قانونی ہوتا ہے اس کا، کہ اگر آپ نے کوئی اپنا کیس یعنی اپیل یا کوئی مقدمہ جو ہے وہ غلط فورم پر دائر کر دیا ہے، اور بعد میں آپ کا احساس ہوا کہ یہ تو غلط فورم پر میں نے دائر کر دیا، تو اس کو آپ وہاں سے وڈرا کر کے جب اصل فورم اپنے قانونی عدالت میں آتے ہیں تو پھر وہ جو ہوگا وقفہ، اس کے لیے آپ کو ایک درخواست دینا ہوگی، اور اس میں سیکشن 5 اور 14 جو ہے وہ مددگار ہوگا آپ کا، کہ وہ ٹائم جو آپ نے وہاں سپینڈ کر لیا ہے جو کہ آپ کا فورم نہیں تھا، تو پھر اس کو معافی وہ ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے اس میں سے، اور اس کے بعد آپ کا کیس جو ہے وہ سن لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ کو سیکشن 5 جو ہے وہ اس کا سہارا لینا ہوگا، اور اس کی وجہ سے مقدمہ جو ہے وہ پھر قابل سماعت ہو سکتا ہے اگر عدالت اس کو آپ کے کنڈون کر دے، یعنی معاف کر دے اس کو جو آپ نے کسی بھی مقدمے میں کوئی دیر ہو گئی ہے آپ کو فائل کرنے میں، تو اس میں آپ درخواست دیں گے اور پھر کورٹ کو مطمئن کریں گے۔ اور اس میں قانون میں تو یہاں تک ہے کہ اگر فرض کیا 20 دن ہیں ایک کیس کے دائر کرنے میں، اور آپ نے 20 دن جو ہے کہ بعد آپ کیس دائر کر رہے ہیں، تو وہ 20 دن جو آپ نے یعنی ٹائم بارڈ کی ہے جسے کہتے ہیں، تو پھر وہ 20 دن میں ہر دن کا جو ہے جواز دینا ہوگا، کورٹ کو مطمئن کرنا ہوگا کہ جی اس وجہ سے جو ہے میں یہ جو ہے کیس وقت پر دائر نہیں کر سکا۔ تو اسی طرح جو ہے اس معاملے میں یہ شرط ہے کہ جو سیکشن 5 ہے اس کو تو جنرلی جو ہے نا وہ کورٹ بڑا ایزی لیتی ہیں اور ان کی بالکل ثوابدید ہے ٹوٹل، لیکن جو سیکشن 14 ہے وہ جو ہے وہ مینڈیٹری ہے، اور اس کے لیے بہت لازمی ہے، ضروری ہے کہ آپ عدالت کو مطمئن کریں اور قانون میں درج ریکوائرمنٹس جو ہیں، اس کے قانونی نکات جو ہیں وہ آپ پورا کریں۔
اس کے لیے میں آپ کو کیس لا دیتا ہوں 2012 CMR، اس کا صفحہ ہے 17۔ تو ایک اور اہم قانونی نکتہ جو کہ انڈیا سے 1933 AIR 1933 میں جو ہے یہ اصول متعین ہوا تھا، جو کہ اب تک جو ہے ہمارے پاکستان میں بھی تمام عدالتیں اس کو فالو کرتی ہیں، اور جو ہمارا پاکستان کا لیٹسٹ جو لا ہے جو میرے علم میں ہے، اور بھی اس کے بعد یہ تو 75 کا ہے، اور بھی کیس لا چکا ہے، تو یہ ہے 1975 SCMR، اور اس کا صفحہ ہے 149۔ اور اس کے علاوہ بھی تمام عدالتیں، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، تواتر سے یہ دیتی ہیں کہ جو ریویژنل میٹر ہوتے ہیں وہ ریویژن جو ہے اصل میں آپ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو آپ ریویژن کرتے ہیں تو وہ جب آپ ریویژن دائر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ اصل میں ریویژنل کورٹ اور سب آرڈنری کورٹ کے درمیان ہوتا ہے، ان دونوں نے اس کو درمیان ہوتا ہے، اور ریویژنل کورٹ نے جو ہے وہ ماتحت عدالت کے جو حکم ہوتا ہے اس میں جو کوئی میٹیریل غلطی ہوتی ہے، قانونی قانون کے بغیر اختیار کے جو بھی اس میں کوئی غیر قانونی اقدام سے وہ پاس ہوگا تو پھر اس میں وہ آرڈر کیا جا سکتا ہے۔ اب اس معاملے میں نے ابھی آپ کو یہ شرط بتا دی ہے، اور اس میں بھی جو ہے یہی کیس لا جو ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے وہی اپلیکیبل ہے۔ اور اب جو ہے اس پر بھی جو میں نے بتایا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ ریویژنل کورٹ اور سب آرڈنری کورٹ کے درمیان ایکچولی ہوتا ہے، اس میں تیسری پارٹی تو اب ایک روٹین بن گئی ہے، پھر ہم اس میں کورٹ ہمیں جو ہے کرٹسی کے طور پر اجازت دے دیتی ہے کہ وہ اس طرح ہم آرگو کرتے ہیں جیسے کہ ہم کوئی اپیل جو ہے نا وہ دائر کر رہے ہیں۔ اس پر کافی جو ہے مزید کیس لا جو ہے وہ یہ ہے جس میں یہ اصول طے کیا گیا ہے، وہ ہے PALD 2000 سپریم کورٹ پیج ہے 820، اور دوسرا ہے PLD یہ ہے سپریم کورٹ پیج ہے 651، تیسرا ہے 1972 SCMR، اس کا صفحہ ہے 73، اور چوتھا ہے PLD 1992، یہ کراچی کی ججمنٹ ہے، اس کا پیج ہے 392۔ تو سامعین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آئندہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں حاضر خدمت آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔